مسلسل وقت ملے حاضری ہوئی تاکہ خود بشار کام انجام کرنے والے لوگ وقت ضائع میں ہو اپنے لیے شرکت کی شہادت بھی نصیب ہو جائے. اس مقصد کے لیے یہ اجلاس ہونا شروع ہوا ہے. انشاءاللہ مزید آپ اور بھی بہت کچھ سنیں گے. ان کے بعد آپ مولانا سے سنیے. دین شریعت کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، ایک شکل تو یہ ہے کہ کتابوں میں دین شریعت لکھ دیا جائے. الحمدللہ دین ایمان کی اہمیت سے متعلق زیادہ اور اس عنوان پر دل سے بھی الحمدللہ اچھی خاصی تعداد ہونا. اصل میں اس کی حفاظت سب سے اہم ترین جو ذریعہ ہے وہ ہے میری اپنی زندگی شریعت کے مطابق ہو. یہ حفاظت کا سب سے مؤثر بہترین ذریعہ ہے. یہاں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ہوگا جو جائزہ لیتا ہوگا اس بات کا کہ آج دینی تقاضے ایمانی تقاضوں سے متعلق اس سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی. میں نے اپنے عمل سے اپنے دین ایمان کو محفوظ رکھا یا نہیں. میں نے اپنے اخلاق سے دین شریعت کی حفاظت کا اہتمام کیا یا نہیں. ایسا تو نہیں ہوا کہ میں دین کے قصے کو جانتا ہوں لیکن وہ میری زندگی میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حفاظت نہیں ہوگی. اس لیے جتنے احباب یہاں ہیں اور جن احباب میں سے جو دوسروں تک بات پہنچا سکتے ہیں وہ اس کام کو انجام دے کے کوئی آج سے جائزہ لینا شروع کرو. اسلامی احکام، تقاضے، اسلامی اخلاق، ایمان کے مقتضیات میری زندگی میں عملاً ظاہر ہوتے رہنے چاہیے اور ان میں سے کوئی مجھ سے چھوٹنا نہ پائے. ورنہ ہوتی صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بعض چیزوں کو روٹین میں داخل کر لیا. مثلا نماز روزے باقی چیزوں سے متعلق ہم لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں دیتی. یہ شریعت تمام احکام کے مجموعے کا نام ہے. اپنے بدن کے بہت سے اعضاء ہر موضوع کی حفاظت یہ ہمیں بڑی فکر رہی.
میرے ہاتھ میں درد نہ جائے، میرے سر پر درد نہ ہو، میرے جسمانی جو اعضاء ہیں ہر عضو میرا محفوظ رہے، تاکہ مجھے کوئی ٹھوکر بھی نہ لگے، میرے 20 انگلیوں میں سے کوئی ایک انگلی کا ناخن بھی متاثر نہ ہونے پائے۔ جیسے ہم جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی اسلام کے ایک ایک حقوق کی حفاظت اس سے کہیں زیادہ، اور ایمان کا ہر ہر تقاضا اس کی حفاظت کرنا اس سے کہیں زیادہ اہم ہے جتنا ہمارے لیے اخلاقیات کے ایک ایک جزو کی حفاظت ویسی ہی کرنا زیادہ ضروری ہے جتنے ہم اپنے جسم کی حفاظت کریں۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک انگلی میں حرکت بند ہو جائے، پورے جسم ٹھیک ٹھاک، آنکھ بھی صحیح کام کر رہی، کان بھی صحیح کام کر رہے ہیں، بات چیت کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہاتھ پاؤں میں بھی صحیح حرکت ہے، لیکن ایک انگلی میں حرکت بند ہو جائے، وہ تو فکر کرتا ہی ہے، گھر کے پورے افراد مل کے فکر کرتے، دواخانے کو اسے لے جانا، کون سے ڈاکٹر کو بتانا، پورا کا پورا کر اس ایک انگلی کی حرکت جو ظاہر ہو گئی، ظاہر ہو گئی، اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے خود بھی فکر مند ہوتا ہے، گھر کے پورے افراد بھی فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے پورا جسم تو ٹھیک ہے، ایک انگلی کا کیا مسئلہ ہے، اس کے پیچھے ایسا کیوں پڑے گا؟ جواب میں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آپ کو ہوا تو معلوم ہوتا، اتنی اہمیت ہے ہمارے پاس میں اس فانی جسم کے ایک چھوٹے سے عضو کی کہ اس کی کارکردگی اگر متاثر ہو جائے تو سارے کے سارے لوگ فکر مند ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اللہ جل شانہ کے احکام میں سے کوئی حکم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی سنت، اور ایمان کے تقاضوں میں سے کوئی تقاضا، اور اخلاق کے اجزاء میں سے کوئی جز کیا اس سے کم وقعت رکھتا ہے؟ اتنی ہماری انگلی کی وقعت ہے، اتنی ہمارے ہاتھ کی اہمیت ہے، اتنی ہمارے پاؤں کی اہمیت ہے، کیا اس سے کم حیثیت ہے اللہ کے احکام میں سے کسی حکم، نبی کی سنتوں میں سے کسی سنت کی، ایمانی تقاضوں میں سے کسی تقاضے کی، اور اسلامی اخلاق میں سے کسی اخلاق کی؟ کیا اہمیت کم ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے ہزاروں درجے زیادہ بڑی۔ مگر جب ہم سے کہا جائے کہ بھائی اس سلسلے میں فکر کرو، کہتے ہیں کہ سر نماز پڑھ لے رہا ہوں نا، اور کیا، رمضان آیا تو روزہ رکھ لیتا ہوں، اور کیا، یعنی پورا جسم خراب ہو گیا، ایک ہاتھ اچھا ہے، تو ہوتا ہے کہ نہیں تو فکر کرو، ایک ہاتھ تو اچھا ہے، دیکھا ہے نہیں آپ نے؟ سر زخمی ہو، پیٹ چاک کیا ہوا ہو، بیچ پر گھسیٹے ہوں، گھٹنے ٹوٹے ہوئے ہوں، پاؤں زخمی ہوں، ایک ہاتھ چل ہو گیا، ایک ہاتھ ٹھیک ہے، مطمئن ہو سکتا ہے کہ ایک انگلی ٹھیک نہیں ہے تو مطمئن نہیں ہے، اور اسلام کی عظمت اتنی نکل گئی ہمارے اندروں سے
دین کی اہمیت اور وہاں کی مدد کم ہو گئی ہمارے پاس میں. 95% سے زیادہ احکام زندگیوں سے نکل گئے ہیں. اب کسی قسم کی کوئی فکر ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے احباب میں، ہمارے افراد میں دیکھنے کو نہیں ملی. اسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے یہ اجتماعات ہیں، یہ جلسے ہیں، یہ محنتیں ہیں بھائی بہت ضروری ہے. ہم سب کی خواہش ہے کہ پوری دنیا اسلام کو اہمیت دینا. سب کی خواہش ہے نا، یعنی لیڈر شاہی میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، سب میں یہ خواہش ہوگی کہ دین کی اہمیت کو پوری دنیا تسلیم کرنا. یہ خواہش ہے نا. اپنی طرف پلٹ کے دیکھ لینا میرے پاس کتنی اہمیت. پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج جانا ہر آدمی کی خواہش. میری زندگی ہی میں اسلام نہیں، میری زندگی ہی میں دین نہیں، میرے پاس بھی اسلامی اخلاق نہیں. بہت ہی نازک صورتحال بن گئی ہے بھائی. اس واسطے اوروں کو حوصلہ مل رہا ہے، ہمت مل رہی ہے. ان کے پاس اس لیے ہے اہمیت، تو ہم اس کو اہمیت کیوں دینا. ہمارے حیدرآباد کے بہت پرانے دائی فوج میں تھے، کرنل تھے، زبردست متحرک دائی، چہرے میں ان کے سنت تھی. ان کے آفیسر نے کہا کہ یہ نکال دو، یہ داڑھی رکھے ہوئے یہ نکال دو، فوج میں ہے تو وہ بھی کرنل کے عہدے پر ہے، ایسے نکال دو. ان کو غصہ آ گیا، غیر معمولی غصہ ہو گئے اور ایک دم بھڑکے اس کے اوپر اور پوچھا کہ تم نے یہ کہنے کی جرأت کیسے کی؟ یہ جملہ تمہاری زبان سے نکلا کیسے؟ آخر یہ کہنے کی ہمت آئی کہاں سے؟ آپ ہی سب نے دیکھا کہ یہ تو واقعہ بہت ہی سیریس ہو گیا اس مسئلے میں، واقعہ غصے میں آ گیا. لیکن کہ بھائی تم تو بہت زیادہ دل میں لے لیے اس مسئلے کو. اصل میں کیا ہے، آپ کو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں تھا. میں یہ سمجھا یہ شاید یہ ضروری نہیں ہے. ویسے کیسے سمجھے تم ضروری نہیں ہے؟ تو ویسا اس بات سے سمجھا کہ 95% لوگ اس کو نہیں رکھتے، تو میں سمجھا ضروری نہیں. کیا سمجھ میں آ رہا؟ دوسرے لوگوں کی طرف سے اسلام کے خلاف میں علم بغاوت بلند کرنے کی ہمتیں جو پیدا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ہماری جانب سے دین اسلام کے سلسلے میں پائی جانے والی کمزوریوں کو بھی بڑا دخل. بھائیو اگر اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو اوروں کے اوپر اگر ظاہر کرنا ہے، ہر مسلمان کو دین شریعت کے حقوق کی حفاظت عملی حیثیت سے کرنے کا ارادہ کر کے ہی یہاں سے جانا چاہیے. باقی مسجد کی میں بار حاضری نہیں ہوتی، کمیٹی والوں سے بھی زیادہ قربت نہیں ہے. جی میں تو یہ آ رہا تھا کہ جن دن کا ارادہ نہیں ہوا ان کو مسجد سے باہر جانا ہی مت. بھائی اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے تو کس کی مانو گے؟ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانو گے تو کس کی مانو گے؟ اگر ہم شریعت مطہرہ پر نہیں چلیں گے تو کون چلیں گے؟ ہر ساتھی ارادہ کرے، نوجوان ہو، مرد ہو، عنفوان شباب والا ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، ایک ایک چیز کی حفاظت کا ارادہ کر کے یہاں سے اٹھنا چاہیے. اور اس سلسلے میں جذبہ وہ ہو جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جذبہ ظاہر ہوا تھا کہ انہوں نے یوں فرمایا تھا، میرے جیتے جی اللہ کے دین میں کوئی کمی آ جائے ایسا میں برداشت نہیں کر سکتا. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ایک حکم کے سلسلے میں لوگوں نے ماننے سے انکار کیا تھا، وہ ان کے خلاف جہاد کے واسطے تیار ہو گئے تھے.
بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اندر کے لوگ ہیں جو کچھ کبھی کا اعلان کر رہے ہیں، پہلے ہم باہر والوں کی جانب سے کی جانے والی سازشوں کا بندوبست کریں گے اور ان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اس کے بعد میں یہ اندر والوں کو دیکھ لیں گے۔ تو اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، کوئی بھی اگر میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو میں اکیلا کھڑا ہوں گا کہ اللہ کے اس حکم کی کمی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، ایبخس الدین وانا حی، کیا اللہ کے دین میں کمی ہو جائے گی حالانکہ ابھی میں زندہ ہوں۔ یہ جذبہ بھائیوں، ہر بھائی میں، ہر بڑے میں، ہر چھوٹے میں، ہر مرد میں، ہر عورت میں، ہر مسلمان گھر میں یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ ایسی صورت میں یہ تحفظ شریعت کے عنوان کے تحت میں جو محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں وہ اپنا رنگ لائے گی اور انشاءاللہ اس کے غیر معمولی اثرات و برکات ظاہر ہوں گے۔ اتنی بات بھی عرض کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر بہرحال حاضر ہوا تو کچھ نہ کچھ کہنا ہے، اس لیے عرض کر دیا۔ باقی انشاءاللہ العزیز نہایت مرتب اور مفصل اور جامع ترین خطابات انشاءاللہ العزیز مزید آپ حضرات کے سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے اور اس اجلاس کو بے حد نافع بنائے اور اسلام کو، اہل اسلام کو سربلندی عطا فرمائے اور اسلام کے خلاف کی جانے والی تمام سازشوں کو پروردگار عالم ناکام کر دے۔ وآخر دعوانا